باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کا میزبان محمد ہارون مرزا آپ کو اپنے چینل ہارون مرزا دا وائس آف پاکستان اینڈ کشمیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جو احباب مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف کچھ ایسی اخلاقی قدروں کے لیے ہے جن کو ہم جانے جانے میں پامال کر رہے ہیں، اور میں گاہے بگاہے انشاءاللہ میری اب سے یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے آفیشیل پیج کے اوپر، یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہمیں پتہ ہے مگر ہم ان کو درگزر کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس سے کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا، میں انشاءاللہ ان کے اوپر ایسی روشنی ڈالوں گا کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی طرف سے ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہوگا، دور حاضر میں مہنگائی اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ ہر بندہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی تگدو میں لگا ہے وہ صرف اپنی روزی روٹی کی تگدو میں لگا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت ایسی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے کہ وہ ایسی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے ایڈ لینے کے لیے بھی لوگ تیار ہو چکے ہوئے ہیں، مگر ایسے مخیر حضرات جو ایسے ضرورت مند لوگوں کی مدد امداد کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی نیکی کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر کے کسی کام کا نہیں چھوڑتے۔ اس چیز کو اس بات کے تناظر میں لے کے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر کرونا وائرس کا جب بول بالا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ شور شرابہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ بیرون ملک کسی ایک ملک کے اندر وہاں پہ ضرورت مند لوگوں کے لیے لوگ ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، ان کو کچھ چیزیں مہیا کرنے کے لیے شیخ اردو نوش شاپنگ بیگز میں ڈال کے تو ایک برج کے ساتھ لگی ہوئی جالی کے ساتھ باندھ کے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ ضرورت مند آتا ہے وہ اپنا وہاں سے شاپنگ بیگ اٹھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک صابن کی ٹکیا بھی دینی ہے تو وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا، 4 سے 5 افراد کھڑے ہوں گے اور وہ ایک صابن کی ٹکیا ایک عورت کو یا ایک ایسے ضرورت مند کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور اس کو اتنے برے طریقے سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم لوگ پڑھے لکھے، ہم اس چیز کا ادراک تو کرتے ہیں، ہم اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے کسی، کیونکہ ہم واقعی میں پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور ہم جہالت میں نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے ہم ضرور ہیں سب کے سب، مگر ہم میں کہیں نہ کہیں وہ جہالت کا ایک پہلو ضرور موجود ہے جو اس چیز کو ختم نہیں ہونے دے پا رہا۔ ہم کسی کی مدد ضرور کرتے ہیں مگر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر ہم اس کو جتاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات ہمارے ساتھ اس کا جانے انجانے میں کسی جگہ پہ ذاتی اختلاف ہو تو ایسے کڑے وقت کے اندر بھی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں دیتے، کسی اور کو دینا ہم ضرور بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے، غربت صرف اور صرف امیری اور غریبی خدا کی طرف سے انسان کے لیے آتی ہے اور اس کو آزمایا جاتا ہے۔ خدا را ان قوموں کی طرح مت بنے جن کے اوپر زوال ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے آیا۔ کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں، اس کی آپ اقربا پروری کرتے ہیں، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کو توفیق اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ ایسی بساط نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں خرید سکے اپنی زندگی کے اندر لا کے سکون میسر اس کو ہو، تو اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو کم از کم آپ کسی کی عزت نفس کو مت روکیں، آپ اس کو دیں، مگر ایسے خفیہ انداز میں دیں جیسے دین حق میں بتایا گیا کہ آپ کے اس ہاتھ سے اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا کی، بے تحاشا بے تحاشا بے تحاشا، کہ جب رب کریم ہمیں عطا کرتے ہیں تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، مگر بندہ جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، تو جب وہ کسی کی مدد امداد کرتا ہے رائے خدا میں تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے لا کے، بے شک نیت کی بات نہیں کروں گا، نیت کیا ہے وہ ایک الگ چیپٹر آتا ہے، ظاہر میں آپ کیا کر رہے ہیں اس چیز پہ ہمیں سوچنا ہے کہ ظاہر میں جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم اس کی پکچر بنا لیتے ہیں، ہم اس کی ویڈیو بنا کے ہم سوشل میڈیا کے وائرل کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کے سامنے تو آ گیا، مقصد فوت ہو چکا۔ تو میری ایک ریکویسٹ آپ سبھی احباب سے یہ ہے
کہ میری آج کی اس فرسٹ ویڈیو کے اندر میں یہ آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سوچنے کے لیے توفیق بخشی اور اس چیز کے اوپر عہد کرنے کی توفیق بخشی کہ آج کے بعد اگر میں کسی کو دیکھوں یا میں خود میری ذات کے اندر یہ پرابلم موجود ہوگی، یہ غلطی ہوگی، تو میں اس کو درست کرنے کی پوری کوشش بھی کروں گا. اور آپ سب کو بھی میں پیغام دینا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا بہترین استعمال کریں. اس کی مخلوق کے اندر اگر آپ کوئی ذریعہ بنتے ہیں کچھ اچھا کرنے کا، تقسیم کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق آپ کریں، کیونکہ سدا بعد کسی بھی ایک جیسا نہیں ہے. ہم سب سے پہلے امت محمدیہ ہیں اور ہم سب پہ واجب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا احساس کریں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرا حق بیان کرنا، آپ کا حق سننا اپنی بارگاہ سماعیت میں قبول و منظور فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ جو بات میں نے ڈسکس کی اس کو پازیٹیوٹی میں رکھ کے آپ لوگ سوچیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.